أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، یہ کتاب اس توحید کے بارے میں ہے جو توحید اللہ کا بندوں کے اوپر حق ہے۔ اس کتاب کا 40واں باب آج شروع کریں گے، باب نمبر 40 یعنی کہ 40، باب قول اللہ تعالی، باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم الکافرون۔ یہ سورہ نحل ہے، آیت نمبر 83 یہ باب ہے۔ تو امام صاحب نے یہاں پہ باب بھی قرآن کی آیت کو بنایا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتاب کتنی مبارک کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے کہ اس میں کثرت سے قرآن کریم کی آیات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں، صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال ہیں، اور پھر کبھی کبھی امام صاحب باب بھی قرآن کی آیت کو ہی بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ قرآن کی آیت ہے کہ یعرفون نعمت اللہ، وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، ثم ینکرونہا، پھر وہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، یہ کون ہیں؟ اس بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد قریش ہیں، کہ قریشی لوگ جانتے ہیں کہ جو نعمتیں وہ استعمال کر رہے ہیں انہیں دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ثم ینکرونہا، پھر ان کا انکار کرتے ہیں، جاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ یعنی کہ قریشی لوگ جو ہیں چند ہی ان میں سے ایمان لائے ہیں، چند ہی ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے کے بعد اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن پہ ایمان لائے، اللہ کے کلام پہ ایمان لائے۔ اکثر کا یہ حال ہے کہ یہ جاننے کے باوجود کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یعرفون سے مراد سب کافر لوگ ہیں۔ پہلی تفسیر سے مراد کیا تھا کہ قریشی، تو اس میں پھر کیا تھا کہ قریشیوں کی آگے تقسیم تھی۔ دوسری تفسیر کے مطابق یعرفون یہ کون ہے؟ کافر، کہ سارے کافر یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ تو اس کا پھر مطلب کیا ہوگا کہ ان میں سے اکثر کافر ہیں؟ جب ہم نے کہہ دیا کہ گفتگو کافروں کے بارے میں ہو رہی ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اکثرهم الکافرون؟ جی شیخ محمد۔ پہلا کفر، دوسرا کفر، دونوں کفر میں فرق۔ ہاں، جواب صحیح ہے کہ کفر میں فرق ہے۔ ایک ہے کفر تکذیب، جھٹلانا، اور ایک ہے کفر جحود، کہ جاننے کے باوجود ماننے سے انکار کر دینا۔ تو وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ سے مراد ہوگا کفر جحود، کہ زیادہ تر ان میں سے وہ ہیں جو پہچانتے ہیں کہ نعمتیں اللہ کی ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے، منہ زبان سے اقرار نہیں کرتے، اور کم ہے وہ جو تکذیب کرنے والے ہیں، یعنی کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، وہ کم ہیں۔ عام طور پہ کون ہے؟ کفر جحود کرنے والے۔ اس آیت کا
اور اس باب کا کیا تعلق ہے توحید سے؟ توحید کے لوازم میں سے ہے، توحید پہ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو توحید کی وجہ سے جن جن چیزوں کو ماننا لازمی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ یہ بات مانیں کہ ہر نعمت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. یہ آپ کا عقیدہ ہو، یہ چیز آپ کے دل میں موجود ہو. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. یہ قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، یہ سورہ نحل آیت نمبر 53 دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اس نعمت کی نسبت زبانی طور پہ کس کی طرف کریں؟ اللہ کی طرف کریں. پہلا سٹیپ کیا تھا؟ دل میں یہ عقیدہ کہ ہر نعمت دینے والا کون؟ ہر نعمت کو پیدا کرنے والا، دینے والا اللہ. دوسرے نمبر پہ یہ کہ زبان سے نسبت بھی اللہ کی طرف. اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے فرامین کے مطابق، اللہ کی تعلیمات کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق. یہ ہے نعمتوں کا شکر. ہم میں سے ہر ایک پہ واجب ہے کہ ہر نعمت کا شکر اس انداز سے کرے کہ عقیدہ کہ یہ نعمت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، نسبت اللہ کی طرف، اور نعمت کا استعمال اللہ کی مرضی اور اطاعت کے مطابق. توحید کے لازمی امور میں سے یہ بھی ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ ہر نعمت کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت، لیکن اللہ تعالی نعمت دینے میں اپنی مخلوق میں سے کسی کو سبب بنا لیتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ سبب ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. مثال کے طور پہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 71 انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں تو تم میں مال تقسیم کرنے والا ہوں، غنیمت کا مال، دیگر اموال، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں. دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو پھر نبی علیہ السلام کیا بنے؟ سبب بنے. تو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں تو ایک سبب ہوں. یہ نعمتیں دینے والا اللہ رب العزت ہے. تو جب آپ نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتے ہیں اس میں کوئی سبب ہوتا ہے تو اس سبب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 1954 1954، اور ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 4811 4811 کہ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. تو یہ تھا نعمتوں پہ شکر ادا کرنا. اس کے الٹ کیا ہے؟ ناشکری، کفران نعمت. اور کفران نعمت ناشکری کیسے ہوگی؟ دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ، دیگر اعضاء کے ساتھ. دل کے ساتھ کیا ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ میری یہ نعمت جو ہے، میرے پاس یہ جو خوبی موجود ہے، یہ جو مال موجود ہے، یہ جو بیٹا موجود ہے، یہ فلاں پیر صاحب کی دین ہے، فلاں پیر صاحب کی دین ہے. حتیٰ کہ کئی لوگ نام بھی رکھ دیتے ہیں، پیراں دیتا، کہ یہ پیر بخش، کہ یہ پیر صاحب کا دیا ہوا بیٹا ہے. تو اگر واقعی دل میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ پیر صاحب نے دیا ہے تو پھر یہ کفر ہے. اور کفر کون سا؟ کفر اکبر. وہ کفر جس کی وجہ سے انسان دین اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے.
اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ نعمت جو میرے پاس موجود ہے یہ فلاں پیر صاحب کی دی ہوئی ہے، فلاں ولی کی دی ہوئی ہے، فلاں نبی کی طرف سے ہے، فلاں فرشتے کی طرف سے ہے، فلاں جن کی طرف سے ہے، فلاں فوج شدہ کی طرف سے ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ کفر اکبر ہے، کیونکہ ہر نعمت تنہا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یا یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دینے والا ہے، اس نے اس نعمت کو پیدا کیا ہے، اس نے دی ہے، یہ کفر اکبر ہوگا۔ دوسرا کیا ہو گیا؟ دل کے بات زبان کے ساتھ، زبان کے ساتھ آپ اس نعمت کی نسبت کرتے ہیں الفاظ کی حد تک، کس کی طرف؟ مخلوق کی طرف، مخلوق کی طرف کرتے ہیں اور اللہ کی طرف نہیں کرتے۔ اور بیان کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نعمت مجھے فلاں نے دی ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی واقعہ بتانا، خبر دینا۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ پولیس والا نہ ہوتا تو آج میں نے ختم ہو جانا تھا۔ یہ آپ اپنے گھر والوں کو بتا رہے ہیں خبر دینے کے طور پہ، آج یہ واقعہ ہوا ہے، واقعہ بتا رہے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ باقاعدہ اس نعمت کی نسبت کر رہے ہیں اس کی طرف۔ تو اگر آپ صرف مخلوق کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے، تو پھر یہ کیا ہے؟ کفر اصغر ہے، شرک اصغر ہے۔ جب نعمت کا اظہار مقصود ہو تو یہ کیا؟ کفر اصغر ہے اور شرک اصغر ہے۔ اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اس نعمت کی نسبت اللہ کی طرف بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ مخلوق کی طرف بھی کرتے ہیں، اور انداز کیا ہے؟ برابری کا۔ اسلوب کون سا اختیار کرتے ہیں؟ برابری کا، کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور پولیس نہ ہوتی تو میں نے آج مارا جانا تھا۔ الفاظ کیا استعمال کیا آپ نے؟ اللہ اور میں کیا ہوتی ہے؟ برابری۔ تو گویا کہ مخلوق کو آپ نے اللہ کے برابر کر دیا، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ شرک اصغر اور کفر اصغر۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اس نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کریں، ساتھ ساتھ اس مخلوق کا تذکرہ بھی کریں جس کو اللہ نے سبب بنایا، لیکن خالق اور مخلوق کو اس معاملے میں برابر نہ رکھیں، بلکہ آپ یوں کہیں کہ اگر اللہ نہ ہوتا، اس کے بعد پولیس نہ ہوتی، اس کے بعد اللہ نہ ہوتا، پھر پولیس نہ ہوتی، پھر میں برابری نہیں ہوتی۔ تو یہ الفاظ کہے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر خبر دینے کے طور پہ ہوں، جیسا کہ پہلے ذکر کر چکا ہوں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے 6208 6208 کہ لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتا۔ کون؟ نبی علیہ السلام تذکرہ کر رہے ہیں اپنے چچا کا۔ تو آپ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ سبب ہوں، میں کیا ہوں؟ سبب ہوں۔ تو اگر میں نہ ہوتا تو یہ میرے چچا جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوتے۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنا تذکرہ بطور سبب کے کیا ہے، لیکن خبر دینے کے انداز میں، خبر دینے کے انداز میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آئیے ان آثار کی طرف جن کا تذکرہ کیا ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے۔ یہاں پہ کہتے ہیں قال مجاہد، مجاہد کہتے ہیں، مجاہد کون ہے؟ مجاہد بن جبر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد۔ امام ذہبی کہتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں کہ روا عن ابن عباس فاکثر و اطاب، کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے علم لیا
اور بہت زیادہ لیا اور بڑا عمدہ علم لیا. وعنہ اخذ القرآن والتفسیر والفقہ، کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے قرآن سیکھا، انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے تفسیر لی، انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے فقہ لی. اور امام ذہبی جب ان کے حالات لکھتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں، کہتے ہیں شیخ القراء والمفسرین، یہ قراء کے بھی امام ہیں اور مفسرین کے بھی امام ہیں، اور بہت بڑے محدث بھی ہیں. تو مجاہد کہتے ہیں، ہمارے جو مؤلف ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں مجاہد نے کہا ما معناہ، کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا قول، اس کا مفہوم ذکر کرنے لگا ہوں، اس کا معنی ذکر کرنے لگا ہوں، الفاظ نہیں. امام محمد بن عبد الوہاب کہہ رہے ہیں کہ میں امام مجاہد کے قول کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، مفہوم اس کا ذکر کروں گا، الفاظ ان کے نہیں ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، کون؟ مجاہد، ہوا قول الرجل ھذا مالی ورثته عن آبائی، کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ انکار کیسے ہے؟ تو مجاہد کہتے ہیں کسی آدمی کا یہ کہنا کہ یہ میرا مال ہے، ورثتہ عن آبائی، میں اپنے آبا سے، اپنے بڑوں سے اس کا وارث بنا ہوں. تو اس میں اللہ کا نام کہیں پہ آیا؟ اللہ کا نام غیب. اس نعمت کی، اس مال کی نسبت آباء و اجداد کی طرف، سبب کی طرف، اور جو مال دینے والا ہے اللہ رب العزت، اس کا تذکرہ ہی نہیں. مال، مثال کے طور پہ آپ کے پاس گھوڑا آیا، آپ کے پاس زمین آئی، گھوڑے کا خالق کون ہے؟ زمین کا خالق کون ہے؟ سونے چاندی کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور پھر آپ کے پاس جس سبب سے پہنچا اس کو سبب بھی بنانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. وراثت کا نظام کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ہے کہ ہوا قول الرجل، کسی آدمی کے کہنا کہ یہ میرا مال ہے، میں اس کا وارث بنا ہوں اپنے آباء و اجداد سے. اب یہ الفاظ اگر وہ کہتا ہے دلی طور پہ کہ مال جس کا میں وارث بنا ہوں یہ میرے آباء و اجداد کا ہے، وہ اس کے خالق ہیں، وہ اس کے موجد ہیں، پھر تو کفر اکبر ہو جائے گا. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ سبب ہیں اور اللہ رب العزت نے ہی پیدا کیا ان چیزوں کو، لیکن ان چیزوں کی نسبت بطور نعمت اللہ کی طرف نہیں کرتا، صرف ان کی طرف کرتا ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کفر اصغر ہو جائے گا. یہ قول کہاں پہ آیا؟ امام طبری اس کو لے کر آئے اپنی تفسیر میں، اور جیسا کہ امام صاحب نے بیان کیا ہے کہ وہاں پہ الفاظ یہ نہیں ہوں گے لیکن معنی اور مفہوم یہی ہے. وقال عون بن عبد اللہ، دوسرے نمبر پہ ہمارے مؤلف قول لے کر آئے ہیں امام عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کا. عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود تابعی ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یقولون لولا فلان لم یکن کذا. یہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ یعرفون نعمت اللہ، وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان کا انکار کرتے ہیں. کیا مطلب ہے انکار کا؟ عون میں عبداللہ کہتے ہیں انکار کا مطلب یہ یقولون، وہ کہہ دیتے ہیں کہ لولا فلان، اگر فلان شخص نہ ہوتا تو لم یکن کذا، تو اس طرح نہ ہوتا. یہ قول امام طبری نے روایت کیا، سند اگرچہ اس کی ضعیف ہے، معنی و مفہوم ٹھیک ہے، لیکن الفاظ یہ نہیں. وہاں پہ الفاظ کیا ہیں تفسیر طبری میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ انکارہم ایاہا، عون بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا انکار کرنا اللہ کی نعمتوں کا وہ کیسے ہے؟ ان یقول الرجل، کہ کہنے والا کہے لولا فلان ما کان کذا وکذا، اگر فلان شخص نہ ہوتا تو اس طرح نہ ہوتا. ولولا فلان، اور اگر فلان نہ ہوتا تو ما اصبت کذا وکذا، تو میں اس چیز کو حاصل نہ کر پاتا. تو یہاں پہ نعمت کی نسبت
مکمل طور پہ سبب کی طرف ہے، مخلوق کی طرف ہے، اللہ رب العزت کا اس میں تذکرہ نہیں ہے۔ اب اگر یہ الفاظ کہے گئے ہیں دلی طور پہ کہ یہی سب کچھ دینے والے ہیں اور اللہ کا اس میں، اللہ اس کے خالق نہیں ہے، اللہ ان نعمتوں کے موجد نہیں ہے، اللہ یہ نعمتیں دینے والے نہیں ہیں، تو پھر معاملہ کفر اکبر تک پہنچے گا۔ اور اگر عقیدہ یہ ہے کہ موجد بھی اللہ، خالق بھی اللہ، دینے والا بھی اللہ، سبب یہ ہے، تو پھر معاملہ کفر اکبر تک نہیں پہنچے گا، پھر کفر اصغر تک جائے گا، شرک اصغر تک جائے گا، اگر ان الفاظ کا تذکرہ بطور نعمت کے ہو، نعمت کی نسبت کے طور پہ ہو۔ وقال ابن قتیبہ، ابن قتیبہ کہتے ہیں، ابن قتیبہ کون ہے؟ یہ ایک بڑے امام ہیں، بڑے مؤلف ہیں، ان کی بہت سی کتب ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کتاب ہے تاویل مختلف الحدیث، پورا نام ہے عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ، 276 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 276۔ اور ایک کتاب یہ ہے جہاں سے یہ قول لیا گیا، تفسیر و غریب القرآن۔ تو یہ امام ابن قتیبہ کہتے ہیں یقولون ھذا بشفاعت آلہتنا، کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ تفسیر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نعمت جو ہے بشفاعت آلہتنا، ہمارے معبودوں کی شفاعت سے ملی ہے۔ ان کے یہ الفاظ ان کی مزید وضاحت کے طور پہ تفسیر طبری کی طرف چلتے ہیں۔ امام طبری کہتے ہیں معنی ذالک، کہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان الکفار اذا قیل لهم، کہ جب کفار سے کہا جاتا ہے من رزقکم، تمہیں رزق کس نے دیا، اقروا، تو وہ اقرار کرتے ہیں بان اللہ هو الذی رزقهم، کہ اللہ ہی نے ان کو رزق دیا، ثم ينکرون ذلک، پھر اس کا انکار کرتے ہیں بقولہم، یہ کہہ کر رزقنا ذلک بشفاعت آلہتنا، کہ ہمیں یہ رزق ملا ہے ہمارے معبودوں کی شفاعت سے۔ اب معبود جو ہیں ان کے کون ہیں؟ لات، عزا، ہبل، یہ بے جان چیزیں، اور اگر ان کے پیچھے شخصیات ہیں تو فوت شدہ، تو نہ انہوں نے شفاعت کی نہ ایسا کچھ ہوا، وہ سبب بھی نہیں ہے اس میں۔ سبب نہ ہونے کے باوجود ان نعمتوں کی نسبت ان کی طرف کرنا، تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ وقال ابو العباس، ابو العباس کہتے ہیں، ابو العباس سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ جی احسنتا، ماشاء اللہ، شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم المعروف بابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ مراد ہے یہاں پہ ابو العباس سے۔ تو وقال ابو العباس، ابو العباس کہتے ہیں بعد حدیث زید بن خالد الذی فیہ، ابو العباس نے پہلے تذکرہ کیا زید بن خالد صحابی والی حدیث کا، وہ حدیث جس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ان اللہ تعالی قال، کہ اللہ تعالی نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، الحدیث۔ ہمارے امام صاحب کہہ رہے ہیں، ہمارے امام کون سے؟ امام محمد بن، کہتے ہیں وقد تقدم، یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ تو کہاں گزری ہے؟ ابھی باب ہم کون سا پڑھ رہے ہیں؟ باب نمبر 40، 40 ایسے ہی جی، اور یہ گزری ہے باب نمبر 29 میں، 29 میں، دیکھیں ذرا وہاں پہ۔ تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی روایت ہے، زید بن خالد جوہنی روایت کرتے ہیں کہ صلی علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی،
صلاۃ الصبح کون سی نماز؟ فجر کی. کہاں پہ؟ بالحدیبیہ، حدیبیہ مقام پہ. یہ مدینہ کے قریب ہے کہ مکہ کے؟ مکہ کے قریب ہے. علی اثر سماء کانت من اللیل، اس بارش کے بعد آپ نے نماز پڑھائی جو رات کو ہوئی تھی. فلما انصرف، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، اقبل علی الناس، تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اپنے چہرے کے ساتھ. فقال، چنانچہ آپ نے کہا، هل تدرون، کیا تم جانتے ہو، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ یہ سوال کا انداز کس لیے ہے؟ شوق پیدا کرنے کے لیے، تاکہ جب آپ ان کو بتائیں کہ رب نے کیا کہا ہے تو لوگ دھیان سے سنیں. قالوا، تو انہوں نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. یہ الفاظ آپ کے فوت ہونے کے بعد کہے جا سکتے ہیں کہ اللہ ورسولہ اعلم؟ تفصیل ہے. کیا تفصیل ہے؟ شرعی امور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ الفاظ کہے جا سکتے ہیں شرعی امور میں. آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول بہتر علم رکھتے ہیں، کیونکہ شریعت کا آپ کو مکمل علم تھا. کس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. لیکن دنیاوی امور میں مجھ سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کسی واقعے کے بارے میں پوچھا جائے اور ہم کہیں کہ اللہ و رسول عالم، تو پھر یہ الفاظ کیا ہوں گے؟ غلط ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے جا چکے ہیں. قال، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قال، اس نے کہا. کس نے؟ اللہ رب العزت نے. کون سی حدیث ہوگی؟ حدیث قدسی. اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، کہ اصبح کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی کیا؟ صبح ہونا، صبح میں داخل ہونا. اور ایک معنی اصبح کا سارا ہو جانا. تو میرے بندوں میں سے کچھ بندے کیا ہو گئے ہیں؟ مومن ہو گئے ہیں، مجھ پہ ایمان لانے والے. وکافر، اور کچھ بندے کیا ہو گئے ہیں؟ کافر ہو گئے ہیں. کچھ میرے اوپر مومن لانے والے بن گئے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے بن گئے. فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم پہ بارش برسی اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے. فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، تو یہ ہے وہ جو میرے اوپر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ کفر کرنے والا ہے. یعنی کہ اس نے ستارے کو سبب ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے. ستارے کو بارش نازل کرنے والا ماننے سے بھی انکار کر دیا، اور ستارے کو اس معاملے میں سبب ماننے سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ ستارہ اس میں سبب نہیں ہے. ستارہ وقت ہو سکتا ہے، علامت ہو سکتا ہے، لیکن سبب بھی نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، اور جس نے کہا کہ ہم پہ بارش برسی ہے فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے. فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، تو یہ وہ ہے جو میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے. مؤمن بالکوكب، اور یہ ستارے پہ ایمان لانے والا ہے. تو اگر کوئی ستارے کو بارش نازل کرنے والا مانے پھر تو کفر اکبر ہو گیا، اور اگر کوئی سبب مانتا ہے تو پھر بھی یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ اللہ نے ستارے کو بارش میں سبب نہیں بنایا. بطور سبب بھی اس کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے. البتہ بطور وقت کے نسبت کر سکتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ جب یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو تب بارش نازل ہوتی ہے. ہمارا یہ تجربہ ہے، ہمارا یہ کیا ہے؟ تجربہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں فلاں مہینے میں بارشیں آتی ہیں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ وہ حدیث تھی، یہ بخاری میں آئی ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 846 846، اور مسلم میں آئی ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 7171. تو یہ وہ حدیث ہے جس کا تذکرہ بھی کر رہے تھے ہمارے امام صاحب. اب آئیں ان کی طرف واپس باب نمبر 40 میں. وقال ابو العباس، ابو العباس کہتے ہیں
زید بن خالد کی اس حدیث کا تذکرہ کرنے کے بعد جس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ قال اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں سے کچھ میرے اوپر ایمان لانے والے بن گئے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے بن گئے۔ کہتے ہیں الحدیثہ، آپ حدیث کو مکمل کر لیں، وقد تقدمہ، اور یہ پہلے گزر چکی ہے۔ اچھا، اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کون؟ امام ابن تیمیہ، امام ابو العباس ابن تیمیہ، وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، یہ چیز کتاب و سنت میں کثرت کے ساتھ ہے کہ یذم سبحانہ من یضیف انعامہ الی غیرہ، کہ اللہ تعالیٰ مذمت کرتے ہیں اس کی جو اللہ تعالیٰ کے انعامات کو، اللہ کی نعمتوں کو منسوب کر دیتا ہے الی غیرہ، غیر اللہ کی طرف، ویشرک بہ، اور اس کے ساتھ اوروں کو کیا کر دیتا ہے؟ شریک کر دیتا ہے۔ قال بعض السلف، سلف میں سے کسی نے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سلف میں سے کسی نے کہا نہ، ابن تیمیہ ہی کہہ رہے ہیں، ان کی گفتگو جاری ہے۔ تو سلف میں سے کسی نے کہا ہوا کہ قولہم، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہنے والوں میں سے کوئی یہ کہے کانت الریح طیبہ، ہوا بہت عمدہ تھی، بہت اچھی تھی، والملاح حاذقاً، اور کشتی چلانے والا ملاح کیپٹن کیا تھا؟ حاذقاً، بڑا ماہر تھا، یعنی کہ اس لیے کشتی ہماری بچ گئی ہے، طوفان سے ہم بچ کے نکل آئے ہیں، ڈوبنے سے ہم بچ گئے ہیں۔ ایک تو ہوا اچھی تھی، اور دوسرے نمبر پہ ہمارا جو ملاح تھا وہ کیا تھا؟ ماہر تھا، تجربہ کار تھا۔ کہتے ہیں وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اس قسم کے دیگر الفاظ، مما ہوا جارٍ، جو جاری ہے، زبان زد عام ہیں، علی السنۃ کثیر، جو جاری ہیں بہت سے لوگوں کی زبانوں پہ۔ امام ابن تیمیہ کی یہ گفتگو کہاں ملے گی؟ مجموع الفتاویٰ میں، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 33، یعنی کہ جلد والیوم 8 اور صفحہ کیا 33 یہ آخری چند الفاظ کے علاوہ باقی گفتگو وہاں سے آپ کو مل جائے گی۔ فیہ مسائل، اس باب میں کیا کیا مسائل ہیں؟ الاولی، پہلا مسئلہ، تفسیر معرفت النعمت و انکارها، نعمت کو پہچاننے اور نعمت کا انکار کرنے کا مطلب ہمیں معلوم ہوا، اس کی تفسیر اور وضاحت معلوم ہوئی۔ اللہ نے کیا کہا تھا سورہ نحل کی آیت میں کہ یعرفون نعمت اللہ ثم، کہ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی عجیب لگ رہی تھی، پہچانتے بھی ہیں، انکار بھی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہمیں معلوم ہو گیا کہ دلی طور پہ پہچانتے ہیں کہ نعمتیں دینے والا اللہ رب العزت ہے، اور زبان سے انکار کرتے ہیں، یعنی کہ ایمان لے کر نہیں آتے اللہ رب العزت پہ، تو یہ کیا ہو گیا؟ انکار جحود ہو گیا۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، معرفت ان ھذا جار علی السنۃ کثیر، اس بات کا علم ہوا ہمیں کہ یہ چیز بہت سے لوگوں کی زبانوں پہ عام ہے، بہت سے لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں، تو اس معاملے میں بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے، بڑے دھیان سے الفاظ ایسے ادا کرنے چاہیے۔ پہلے نعمت کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کریں، پھر کسی اور کی طرف نسبت کرنی ہے تو کریں۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، تسمیۃ ھذا الکلام انکارا للنعمہ، اس قسم کی گفتگو کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا انکار قرار دیا گیا ہے، حالانکہ وہ مانتے ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ماننے کے باوجود دوسروں کی طرف اللہ کی نعمتوں کی نسبت کر دینا، اس کو کیا قرار دیا گیا؟ انکار، اور اس کی وضاحت آ چکی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ ہمارے معبودوں کی شفاعت سے یہ نعمتیں ملی ہیں، یا جیسا کہ عون بن عبداللہ نے وضاحت کی تھی کہ وہ کہا کرتے تھے اگر فلاں نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا، یا جیسا کہ مجاہد نے کہا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ مال جو ہے میں اپنے آباء و اجداد سے میں نے لیا ہے بطور وراثت کے۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ،
اجتماع ضدین فی القلب، کہ دل میں کبھی دو متضاد چیزیں بھی جمع ہو جاتی ہیں. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے. یہاں پہ کیا ہے، نعمت کو پہچانتے بھی ہیں، نعمت کا انکار بھی کر رہے ہیں. تو پہچاننا اور انکار کرنا دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں. اور ایسے ہی ہم کسی آدمی سے محبت کرتے ہیں، کس لیے؟ قرآن اچھا پڑھتا ہے، امامت کراتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا مزہ آ جاتا ہے، تلاوت بڑی اس کی عمدہ ہے، نمازوں کے معاملے میں بڑا پابند ہے، شریعت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، اذان دیتا ہے، مسجد کو آباد کیا ہوا ہے. لیکن ساتھ ہی ہمارے علم میں ہے کہ یہ ایک گناہ بھی کرتا ہے. اس گناہ کی وجہ سے ہمیں اس سے نفرت بھی ہے. تو ایک ہی وقت میں دل میں اس سے محبت بھی ہے اور نفرت بھی ہے. اور یہیں سے ایک اور چیز کو سمجھ لیتے ہیں. ہم اللہ کے فضل و کرم سے تمام صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، امیر المومنین جناب علی سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جناب امیر معاویہ سے بھی محبت کرتے ہیں. اور یہ چیز کئی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. بلکہ امیر معاویہ کا معاملہ تو پھر بھی ہلکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دل میں ابو بکر صدیق کی محبت بھی ہو، جناب علی کی محبت بھی ہو، عمر فاروق کی محبت بھی ہو، جناب علی کی محبت بھی ہو. یہ کون کہتے ہیں؟ رافضی قسم کے لوگ. جب کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ خود یہی کچھ کرتے تھے. کیا؟ ابو بکر صدیق کے دل میں جناب علی کی محبت تھی، جناب علی کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت تھی، تو ہمیں دونوں سے محبت کیوں نہ ہو؟ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ان تمام صحابہ کرام سے اور آل بیت سے محبت ہے، اور امیر معاویہ سے بھی محبت ہے. امیر معاویہ سے محبت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو نفرت ہے، اور جناب علی سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر معاویہ سے بغض رکھا جائے. یہ صورتحال تو ان کی ہاں نہیں تھی، جیسا کہ پہلے کہہ چکا ہوں. جناب حسن جو تھے انہوں نے خود بیعت کی ہے کس کے ہاتھوں پہ؟ امیر معاویہ کے ہاتھوں پہ. ان کو خلیفہ وقت تسلیم کیا ہے، ان کے تحائف قبول کرتے رہے ہیں، ان سے تحائف لیتے رہے ہیں. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. وہ سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے. البتہ امیر معاویہ اور جناب علی میں چند غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور لڑائی بھی ہوئی، یہ بات صحیح ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ امیر معاویہ ان سے نفرت کرتے ہوں، کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کی شان کو، ان کے مقام کو، اور جانتے تھے، اقرار بھی کرتے تھے، اعتراف کرتے تھے. باقی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جنت میں کئی لوگ ایسے ملیں گے انشاءاللہ، اللہ کرے کہ ہم بھی وہاں پہ ہوں. کئی ایسے ملیں گے کہ ایک قاتل ہے اور ایک مقتول ہے، اور دونوں کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کو صحیح معنوں میں سیکھنے کی اور اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. کفر و شرک سے، بدعات سے اللہ تعالی محفوظ رکھے. آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.